سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے آدم خور مجھے اٹھا کر لے گیا۔ اس کے مصنف ہیں پیٹر ایف فلائن۔ ہمیں اس کا شبہ بھی نہ تھا کہ اس علاقے میں شیر ہو سکتے ہیں۔ اچانک ایک رات چیخنے کی آوازوں نے ہمیں دہلا دیا۔ شیر ہمارے ایک مزدور کو اٹھا لے گیا تھا۔ ہم نے شیر کا پیچھا کیا لیکن رات کی تاریکی آڑے آئی اور اسے ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا۔ صرف چیخوں کی آواز پر ہم لوگ آگے بڑھتے رہے۔ آہستہ آہستہ یہ خوفناک چیخیں مدھم ہونا شروع ہو گئیں اور پھر ایک خرخراہٹ کی آواز پر ختم ہو گئیں۔ اب تلاش بیسود اور خطرناک تھی۔ شیر نے اپنا پہلا شکار کر لیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے 5 مزدور اس کیمپ سے غائب ہو گئے۔ ہم نے اب تک اس شیر کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ رات کی تاریکی میں اس قدر آہستگی سے آتا تھا کہ ہر ممکن احتیاط کے باوجود ایک نہ ایک مزدور کو دبوچ لے جاتا۔ ایک دن میں نے اسے دیکھا۔ یہ ایک بہت بڑا شیر تھا لیکن بوڑھا ہو چکا تھا اور اس میں اب اتنی تیزی اور طاقت نہیں تھی کہ جنگلی جانوروں کا شکار کر سکے، اس لیے آدم خور بن گیا تھا۔ آس پاس کوئی دوسری بستی نہیں تھی جہاں سے وہ اپنا شکار حاصل کر سکے، اس لیے اس کی ساری توجہ ہمارے ہی کیمپ پر تھی۔ ہم نے انتہائی کوشش کی کہ اسے مار دیں لیکن وہ اتنا چالاک ہو گیا تھا کہ موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ دوسرے جنگل بہت گھنا تھا اور اسے یہ قدرتی پناہ گاہ مل جاتی تھی جہاں سے اسے ڈھونڈ نکالنا تقریباً ناممکن تھا۔ اس نے ہمارے 3 مزدور غائب کر دیے اور 2 کا اور شکار کر چکا ہوتا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ انہیں اٹھا لے جائے ہم نے شور و غل مچا کر اسے ڈرا دیا اور وہ انہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ دونوں مزدور اس بری طرح زخمی ہو چکے تھے کہ چند روز بعد مر گئے۔ ہمارے کیمپ میں اب سراسیمگی پھیل چکی تھی اور یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ شیر نہ مارا گیا تو کسی دن بھی مزدور کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس زمانے میں افریقہ کی ٹیلی گراف کمپنی میں بحیثیت سپرنٹینڈنٹ کام کر رہا تھا۔ اس وقت یہ کمپنی وسطی افریقہ میں ٹیلی گراف لائن بچھا رہی تھی۔ ہمارے کیمپ میں 50 مقامی باشندے بحیثیت مزدور کام کر رہے تھے۔ ڈین ان کا فورمین تھا۔ ہمارا کیمپ جھیل نیاسا کے پاس ایک کھلی جگہ پر تھا۔ ہمارے جھونپڑے قریب قریب تھے۔ اسی لائن میں تیسرا جھونپڑا ہمارا سٹور روم تھا۔ مزدوروں نے اپنے رہنے کے لیے جھاڑیوں اور پتوں سے معمولی سے شیڈ بنا لیے تھے جس کے چاروں طرف کانٹوں کی باڑ تھی۔ ہمارے جھونپڑے بھی بالکل کچی قسم کے تھے۔ زمین میں 3-3 فٹ دوری پر بانس گاڑ کر چاروں طرف چٹائی کی دیوار بنا دی گئی تھی۔ دروازے بھی یوں ہی چٹائی کے کام چلانے والے لگا دیے گئے تھے۔ میرا پلنگ بھی بالکل عارضی سا تھا۔ 5 فٹ لمبے بانس کے 4 ٹکڑے گاڑ کر اس کے چاروں طرف فریم سا بنا دیا گیا اور اس پر ایک چٹائی سی بن دی گئی تھی۔ اس پر میرا بستر بچھا رہتا۔ یہ پلنگ دیوار کے قریب اور دروازے کے عین سامنے تھا۔ کمرے کا بقیہ فرنیچر ایک فولڈنگ کرسی اور 1-2 خالی بکسوں پر مشتمل تھا۔ اس رات ہم اپنے اپنے جھونپڑے میں سونے چلے گئے۔ اپنی رائفلیں ہم سونے سے پہلے بھر کر پلنگ کے پاس رکھ لیتے تھے تاکہ بوقت ضرورت فوراً استعمال کر سکیں۔ کپڑے بدل کر میں نے بندوق کا ایک بار پھر معائنہ کیا اور مطمئن ہو کر اسے احتیاط سے قریب پڑے ہوئے صندوق سے لگا دیا۔ دروازہ بند کر کے لیمپ گل کیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر تک میں اپنی مچھردانی کے اندر چپ چاپ پڑا مختلف جنگلی جانوروں کی آوازیں سنتا رہا حتیٰ کہ مجھے نیند آ گئی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا یہ رات کے 2 بجے کا واقعہ تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پلنگ ہل رہا تھا، گویا زلزلہ سا آ گیا ہے۔ مجھے غنودگی کے عالم میں یوں محسوس ہوا کہ میں بخار کی وجہ سے کانپ رہا ہوں۔ اس کے بعد شیر کی مخصوص بو میرے نتھوں میں گھس آئی۔
ایک تیز بو جو صاف پہچانی جاتی تھی کہ یہ شیر کی ہے۔ نیند کافور ہو گئی، میرے جسم کے ہر حصے سے پسینہ پھوٹ پڑا، سر سے لے کر پاؤں تک ایک سنسناہٹ سی سارے جسم میں دوڑ گئی۔ خوف اور دہشت سے برا حال ہو گیا۔ آدم خور میرے جھونپڑے ہی میں نہیں بلکہ وہ میرے پلنگ کے نیچے تھا۔ چیخنے کے لیے میں نے منہ کھولا لیکن منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بقا اسی میں ہے کہ بالکل ساکت پڑا رہوں۔ ذرا سی آواز یا حرکت میری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے اپنے دانت سختی سے بھینچ لیے جو ڈر اور خوف کی شدت سے بج رہے تھے، اور اس طرح انتہائی کوشش سے میں اپنے جسم کو قابو میں رکھے رہا۔ میرا پلنگ ہلنا بند ہو گیا۔ شیر پلنگ کے نیچے سے نکل آیا تھا، اسے میری بو مل چکی تھی اور وہ اب سونگھتا ہوا میرے پلنگ کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا، غالباً مچھردانی کی وجہ سے چکرا رہا تھا جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ ایک دم تیزی سے چھلانگ لگا کر نکل بھاگوں اور رائفل اٹھا کر فائر کر دوں، لیکن رائفل کچھ ایسے زاویے پر رکھی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کہ میں رائفل اٹھا پاتا شیر مجھے دبوچ لیتا۔ میں نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ اپنے بستر میں دبکا رہوں۔ میں بستر میں اور گھس گیا اور سر کو تکیے سے ڈھانپ لیا۔ اس حرکت سے یہ فائدہ ہوا کہ میرا چہرہ زخمی ہونے سے بچ گیا، لیکن اور کچھ فائدہ نہ ہوا۔ دوسرے لمحے شیر کے دانت مجھے اپنے کندھے پر گڑتے ہوئے محسوس ہوئے اور مجھے بستر میں لپٹا ہوا فرش پر کھینچ لیا گیا۔ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا، لیکن یہ معلوم ہو گیا تھا میرے کندھے اور گردن سے خون کی دھار بہہ نکلی ہے۔ موت میری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ میں مجبور اور بے بس اس خونی درندے کے قابو میں تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن شیر کے ایک ہلکے سے تھپڑ نے میری بائیں ران ادھیڑ دی۔ میں پھر گر گیا۔ شیر نے اپنا ایک پنجہ میرے سینے پر رکھا۔ میں سچ کہتا ہوں اس وزن سے پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ پھر وہ ایک زوردار آواز سے گرجا، گویا فاتحانہ نعرہ لگا رہا ہے۔ تمام کیمپ میں کھلبلی مچ گئی، چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں اور مزدوروں نے اپنے تحفظ کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ میرا ذہن اس وقت کسی قدر معاف سا ہو چکا تھا۔ مجھے ڈین کی ہلکی سی آواز آئی جو مجھے پکار رہا تھا، پیٹر پیٹر تم کہاں ہو؟ وہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا چیخ رہا تھا، لیکن دہشت نے میری زبان گنگ کر رکھی تھی۔ میں اسے کوئی جواب نہ دے سکا۔ ڈین کی چیخ و پکار سے شیر کچھ چوکنا ہو گیا اور اس نے اپنے دانت میری دائنی ران میں گاڑ کر مجھے اٹھا لیا اور جھونپڑے سے باہر چل پڑا۔ میرا وزن اس کے لیے ایک چوہے کے وزن سے زیادہ وقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ بغیر کسی تھکان کے اس اندھیری رات میں مجھے باہر لے کر نکل گیا۔ مجھے یہ بعد میں معلوم ہوا کہ جب شیر مجھے جھونپڑے سے باہر لے جانے لگا تو وہ ڈین کے اتنے قریب سے گزرا کہ ڈین مجھے ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ ڈین میری حالت دیکھ کر گھبراہٹ سے لڑکھڑا گیا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنے حواس پر قابو پا لیا اور اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا کمرے میں آ کر لیمپ روشن کیا۔ اس کے بعد اس نے مزدوروں کو للکارا کہ فوراً مشعلیں بنا کر اس کے ساتھ شیر کی تلاش میں چلیں، لیکن مزدوروں پر خوف اتنا غالب تھا کہ انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے 2 مزدور ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ وہ درختوں سے اتر کر فوراً لکڑیوں سے مشعل بنانے لگے۔ یہاں کے جنگلوں میں جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان میں ایک خاص قسم کا گوند ہوتا ہے جو تیل کی طرح جلتا ہے۔ سوکھی لکڑیوں کا ایک گٹھا کافی اچھی مشعل کا کام دیتا ہے۔ مجھے علم نہیں کہ اس وقت کیمپ میں کیا ہو رہا تھا۔ شیر مجھے بڑے اطمینان سے لٹکائے ہوئے جنگل کے اندر لیے جا رہا تھا۔ میرے ہوش و حواس کیسے قائم رہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ شاید میں اپنے زخموں کی اہمیت ہی نہیں سمجھ سکا۔ میرے سمجھنے اور تکلیف کا احساس دلانے والے اعصاب کچھ ایسے ناکارہ ہو گئے تھے کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ غالباً میرا دماغ خطرات کی اہمیت سمجھنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ ایک بڑے درخت کے نیچے شیر نے مجھے زمین پر ڈال دیا۔
میں پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور میں شیر کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے یہ ضرور محسوس ہوا کہ یہ میرا آخری وقت ہے، پھر بھی میں ذرا برابر خائف نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا میں کوئی کھیل دیکھ رہا ہوں۔ لمحے گزر رہے تھے، شیر اپنی بے رحم سبزی مائل زرد آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ میں دیکھ چکا تھا کہ شیر کس طرح اپنا شکار کھانے سے پہلے اپنے شکار کی گردن دونوں پنجوں سے دبا کر توڑ ڈالتا ہے، لیکن ایسی کوئی کوشش میرے لیے ضروری نہیں تھی کیونکہ میں ادموا تو ہو چکا تھا اور اس کا ایک ہلکا سا تھپڑ مجھے ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ آہستہ آہستہ شیر کا سر میرے چہرے کے قریب آتا گیا۔ اس کی سانس کی بدبو سے میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یکا یک میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ شیر غصے سے غرایا اور میرے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں چبا ڈالیں۔ میرے اعصاب اس قدر بے جان ہو گئے تھے کہ مجھے اس پر بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ اب شیر کے دانت مجھے اپنے گوشت میں گڑتے محسوس ہوئے۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ ڈین اپنے دونوں مشل برداروں کے ساتھ جلد از جلد میری تلاش میں نکل پڑا، لیکن رات کی تاریکی اور جنگل کے گھنے پن نے اسے چکرا کر رکھ دیا کہ آخر کس سمت میری تلاش کی جائے۔ وہ تقریباً نا امید سا ہو گیا تھا کہ شیر کے غرانے کی آواز آئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپایا تھا اور شیر نے میری انگلیاں چبا ڈالی تھیں۔ ڈین اس آواز سے سمت تلاش کرتا ہوا آگے بڑھا، ہاتھ میں رائفل تیار تھی۔ اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں مشل بردار ڈرے سہمے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ خدا جانے شیر کس سمت سے ان پر حملہ کر بیٹھے۔ اچانک مشل کی زرد روشنی میں انہیں شیر کی جھلک نظر آئی جو مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں مزدوروں کی آنکھیں خوف سے پھٹنے لگیں اور وہ تقریباً بھاگ پڑے۔ ڈین نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ اگر وہ اس طرح اسے چھوڑ کر بھاگیں گے تو شیر انہیں یقیناً پھاڑ کھائے گا۔ ان کی بچت اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ پسو پیش کرتے رہے، اس کے بعد وہ ڈین کے قریب آ گئے۔ بالکل میرے ساتھ دائیں بائیں ہو کر چلو۔ اب وہ تینوں شیر کی طرف محتاط قدموں سے بڑھنے لگے۔ شیر نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور کرخت آواز میں غرایا۔ وہ تینوں آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کے اور شیر کے درمیان صرف 10 قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ ڈین فوراً ایک گھٹنے پر جھک گیا، شست باندھی اور فائر کر دیا۔ میں نے آدم خور کو گولی لگنے کے دھکے کو بھی محسوس کیا۔ زخم کاری نہیں تھا۔ اس گولی کا اثر صرف یہ ہوا کہ شیر چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ انتہائی پھرتی سے ڈین نے رائفل کا لیور کھینچا تاکہ دوسرا کارتوس چیمبر میں جا سکے، لیکن کچھ تو جلد بازی اور کچھ بندوق کے پرانے ہونے کی وجہ سے اس کا لیور پھنس گیا۔ اب نہ وہ آگے جاتا تھا نہ پیچھے۔ ڈین نے پھر زور لگایا۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ لیور پھر بھی نہ ہلا۔ بغیر مزید تعامل کے ڈین نے بندوق کی نالی ہاتھ میں پکڑ لی۔ شیر اپنا پنجہ ڈین کو مارے۔ ڈین نے تیزی سے اپنی بندوق گھما کر شیر کے سر پر لاٹھی کی طرح دے ماری۔ بندوق کا دستہ ٹوٹ کر اندھیرے میں کسی سمت اڑ گیا۔ شیر ایک خوفناک گرج کے ساتھ دھاڑا۔ بھلا اس ہلکی سی بندوق کی ضرب کا شیر پر کیا اثر ہوتا؟ اب بندوق بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ ڈین نے اسے پھینک کر فوراً ایک مزدور کے ہاتھ سے مشل چھین لی اور اسے شیر کے منہ میں گھسیڑ دیا۔ شیر اس اچانک مصیبت سے گھبرا کر کسی قدر پیچھے ہٹا۔ دوڑو، ڈین نے چیخ کر مزدور سے کہا، جلدی سے میری دوسری بندوق کیمپ سے لے آؤ۔ دونوں مزدور ابھی تک مسحور اور مبہوت کھڑے تھے، ہوش میں آ گئے اور ان میں سے ایک کیمپ کی طرف دوڑ پڑا۔ ڈین اسی طرح مشل سے بڑھ بڑھ کر شیر پر حملے کرتا رہا، گویا اس کے ہاتھ میں مشل نہیں ایک تلوار تھی۔ وہ اسے اور تیزی سے گھمانے لگا۔ مشل ہوا لگنے سے اور بھڑک اٹھی۔ اس کا شیر پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ ڈین پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ ڈین دیوانوں کی طرح شیر پر ٹوٹا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے اتنی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر سکے، اور اتنی دیر مشغول رکھنا چاہتا تھا کہ مزدور دوسری رائفل لے آئے۔
وہ پسینے پسینے ہو گیا، لیکن شیر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ برابر غرا رہا تھا اور ڈین کو بار بار پنجہ مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ دونوں میں برابر کی جنگ تھی۔ شیر بالکل میرے سر پر کھڑا غرا رہا تھا۔ اس کی آواز سے میرے سر میں درد ہونے لگا۔ ڈین کی ہمت اور پھرتی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ وہ اسی بے جگری سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شیر سے لڑتا رہا۔ اتنی ہمت اور دلیری کسی دوسرے شخص میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اگر کہیں وہ مزدور خوف کی وجہ سے رائفل لے کر نہ لوٹا تو پھر کیا ہوگا۔ تیز تیز قدموں کی آواز رات کے سناٹے میں آئی اور معلوم ہوا مزدور بندوق لے کر آ رہا ہے۔ ڈین نے دوسرے مزدور کو بھی ڈانٹ کر حکم دیا کہ شیر کے سامنے وہ اپنی مشعل نچانا شروع کر دے۔ جو ہی مزدور قریب آیا، ڈین نے مشعل فوراً پھینک دی اور بندوق سنبھال لی اور اس کی نالی شیر کے سر سے لگا دی۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور گولی شیر کے سر میں پیوست ہو گئی۔ ظالم درندے نے ایک خوفناک چیخ ماری اور میرے قریب ہی گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی گرتے ہی تمام مزدور درختوں سے اتر آئے۔ ڈین نے ایک رسی نکالی اور فوراً ایک اسٹریچر سا بنوا کر مجھے اس پر لٹایا۔ مزدور مجھے اٹھا کر کیمپ کی طرف لے چلے۔ اس دوران میں کچھ مزدوروں نے پانی گرم کیا اور فرسٹ ایڈ باکس اور دیگر ضروری سامان تیار کرنے لگے۔ میرے جسم پر 20 زخم ڈین نے گنے اور جب اس نے مجھے ساری تفصیل سنائی تو میرے سارے جسم میں شدید درد محسوس ہوا، اتنا شدید درد کہ میں تڑپنے لگا۔ ڈین نے مجھے برانڈی پلائی، میرے زخموں پر جتنی اچھی طرح ہو سکا پٹیاں باندھی۔ اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ زخم اتنے بھیانک تھے کہ وہ ڈریسنگ کرتے وقت 2 بار بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اس کے فوراً ہی بعد مجھے قریبی اسپتال میں، جو یہاں سے 35 میل دور تھا، پہنچا دیا گیا۔ کئی ماہ کی تکلیف سہنے کے بعد، جس میں متعدد آپریشن ہوئے اور کئی بار خون دیا گیا، میں ڈاکٹروں کی مسلسل جدوجہد سے صحت یاب ہوا۔ تاہم آدم خور مجھے یہ نشانی دے گیا کہ میں اپنے پیروں کے استعمال سے محروم ہو گیا اور اب بیساکھیوں کی مدد سے چلتا ہوں اور دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں غائب ہیں۔ اس کہانی کے مترجم ہیں شبیر احمد اور اس کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اگست سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کامنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔